سفید زہر قسط نمبر 4 از ابو بکر عمران سیریز۔ ماہل پرکشش نوجوان تھا، کردار کے لحاظ سے وہ خاصا مضبوط تھا، حالانکہ وہ تقریباً 3 سال تعلیم کے سلسلے میں باہر کے ملک رہا تھا۔ طبیعت میں شوخ پٹا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، دوستوں کی محفل میں ایسی باتیں کر جاتا کہ لوگ کئی دنوں تک اس بات کو یاد کر کے ہنستے رہتے۔ ابھی اس کو واپس آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ والد صاحب کی ایک کپڑوں کی مل تھی، وہ سارا دن ادھر حساب کتاب میں مصروف رہتے تھے۔ ماہل کی شامیں اکثر ہوٹلوں میں ہی گزرتی تھیں۔ ایسی ہی ایک شام کو وہ ماریا سے متعارف ہوا تھا۔ ماہل کے دل میں اس کے لیے بس اتنا تھا کہ چلو ٹائم پاس ہو جایا کرے گا، اس سے آگے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی۔ مگر اس کو ایک بات ماریا کی بہت کھٹکتی تھی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ کھل کر نہیں بتاتی تھی۔ جب بھی وہ اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھتا تو وہ ٹال دیتی۔ ماہل کے اندر جاسوسی کے جراثیم بھی بدرجہ پائے جاتے تھے۔ وہ اس کے ایک دوست کے مرہون منت تھے، جو کہ باہر کے ملک کرمنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ چونکہ ماہل اور اس دوست کے ہوٹل میں کمرے ایک ساتھ تھے، اس لیے کبھی کبھی وہ ایک دوسرے کے کمرے میں چلے آتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ وہ اس سے زیادہ تر اسی طرح کی باتیں کرتا۔ ماریا کو دیکھ کر ماہل کو بلکہ شبہ سا ہوا تھا کہ مگر پھر ایک دن اس پر ایک حب سوار ہوا۔ اس نے کمرے تک ماریا کا تعاقب کیا، پھر اس نے کان لگا کر اندر کی آوازیں سننی شروع کر دی۔ اندر سے ایک نوجوان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت غصے میں بول رہا تھا، آج مجھے اپنے مشن کے لیے اہم ساتھی اپنے ہاتھوں سے مارنے پڑے۔ ماہل کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا پتہ یہ کہیں سیکرٹ ایجنٹ ہو۔ پھر ماہل نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ اپنے بارے میں اگل دے، مگر بے سود۔ مگر آج ماریا نے خود کہا تھا کہ وہ کل خود اپنے بارے میں سب سچ بتا دے گی، جبکہ ماہل کے ذہن میں تھا کہ اگر اس نے کل بھی نہ بتایا تو وہ اس کو 3-4 کٹھے پیک پلا دے گا، جس سے اس کا ذہن آؤٹ ہو جائے گا اور وہ اس سے سب کچھ اگلوا لے گا۔ ماہل جیسا بھی تھا، مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کے ملک میں غلیظ ارادوں سے داخل ہو۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی اہم بات معلوم ہو گئی تو وہ پولیس کی بجائے سر رحمان کے بیٹے عمران کو بتا دے گا، کیونکہ اس کے خیال میں عمران ہی وہ بندہ تھا جو کچھ کر سکے گا۔ پولیس تو الٹا اس کے سر ہو جائے گی۔ ماہل کو کل کے دن کا بے چینی سے انتظار تھا۔ عمران آج ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہوا تھا۔ دھماکے میں اسے کافی زخم آئے تھے۔ دھماکے کے زر میں تنویر اور جولیا اور عمران ہی آئے تھے۔ ہاور نعمانی بچ گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو عمران اور دونوں کو گاڑیوں میں ڈال کر فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ بعد میں اس جگہ سے پولیس کو بہت سے انسانی اعضاء ملے۔ ظاہر ہے یہ انہی کے تھے جو میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ تنویر اور جولیا کی حالت بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ ان دونوں کو عمران سے زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا سلمان سے خدمت کروا رہا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی کلو نہیں تھا جس کی بنا پر وہ اس گروہ کا سرغنہ کو پکڑ سکتا۔ او سلمان ذرا ایک چائے تو لے آنا۔ عمران نے ہانک لگائی۔ او ہاں سلمان، چائے میں تھوڑے سے زہر بھی ملا دینا تاکہ دوبارہ چائے پینے کی نوبت نہ آئے۔ سلمان کی جھلجھلائی ہوئی آواز کچن سے سنائی دی۔ اوئے سلمان کے بچے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو میری موت کا ہوا ہے؟ عمران کے لہجے میں غصہ آیا۔ بس آپ نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ وہ تو میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو آپ کے ساتھ اس فلیٹ میں آ گیا۔ آہا کیا موجیں تھیں کوٹھی کی۔ ہر روز اماں بھی کا شفقت بھرا ہاتھ پھرواتا تھا سر پر۔ سلمان غمزدہ سا منہ بنا کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ اچھا تو ایسا کیا کر، جب بھی تیرا دل کرے اپنے سر پر مجھ سے ہاتھ پھروا لیا کر، میرے پاس آ جایا کر۔
ایسا شفقت بھرا ہاتھ پھیروں گا نا کہ تو ساری زندگی بس سر پر ہاتھ پھیرتا رہ جائے گا اور ساری زندگی یہی سوچے گا کہ گزر جائے گی، مالک نے یہ میرے ساتھ کیا ہاتھ کر دیا۔ عمران نے چائے کی پیالی پکڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلمان کچھ کہتا، باہر ڈول بل بجی۔ اور سلمان دیکھنا ذرا کس کے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے۔ سلمان پاؤں پٹکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک 10-12 سالہ لڑکے کے ساتھ کا ہاتھ پکڑے عمران کے سامنے کھڑا تھا۔ جی جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے بچے کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ کپڑوں سے بچہ کسی متوسط گھرانے کا لگ رہا تھا۔ انکل وہ نا، ارے خدا کا خوف کرو، میں تمہیں کہاں سے انکل لگتا ہوں؟ ابھی تو میں معصوم سا کنوارا ہوں۔ عمران نے ایسی مسمی صورت بنا کر سلمان کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ عمران نے اس کو گھور کر دیکھا۔ بھائی جان، وہ میں نا گھر کا سودا لینے جا رہا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ سامنے والے فلیٹ میں جاؤ اور یہ ہاتھ ان کے اندر والے کو دے دو۔ اس نے مجھے اتنے سے کام کے 500 روپے دیے۔ بچے نے ایک لفافہ جیب سے نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ پکڑ لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے پیارے بچے، یہ لو، میری طرف سے بھی تھوڑے پیسے رکھ لو۔ عمران نے جیب میں سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ پہلے تو یہ بچہ جھنجھلایا، پھر اس نے پیسے لے لیے۔ بچے کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ بڑبڑایا، آج تو بہت پیسے ہو گئے ہیں، میں منی کے لیے ایک اچھی سی گڑیا بھی لے کر جاؤں گا اور کچھ دودھ بھی لے کر جاؤں گا۔ عمران نے اس کی بڑبڑاہٹ آسانی سے سن لی۔ وہ جھٹ سے اٹھا اور بچے کو گلے لگا لیا، جبکہ سلمان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ پھر بچے کو رخصت کرنے کے بعد عمران لفافہ کھولنے لگا۔ دھیان سے، کہیں اس کے اندر بم ہی نہ ہو، سلمان چلایا۔ ارے پگلے، دشمنوں کو مجھ جیسے ناکارہ پر بم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بس میرے ہاتھ میں کسی دوشیزہ کا ہاتھ دے دیں، اس کے بعد واقعی تیرے مالک کی روح آسمان کی طرف پرواز کر جائے گی۔ لفافے کے اندر دیے گئے ایک ٹائپ شدہ کاغذ نکلا جس پر ایک تحریر درج تھی۔ تمہارا بہت چرچا سنا تھا عمران، اس لیے سوچا کہ تم سے 2 ہاتھ کر ہی لیے جائیں۔ اس بار مجھے ایک مشن پر تمہارے ملک آنا پڑا جو کہ مجھے تمہارے دشمن ملک نے سونپا تھا۔ اب تم خوب جانتے ہو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ملک کون سا ہے، پر مجھے اس سے کیا سروکار؟ مجھے تو بس پیسے سے سروکار ہے۔ اور ہاں، مجھے امید ہے کہ تمہیں اس ناکامی سے کافی سبق مل چکا ہوگا۔ مجھے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، ویسے بھی میں تھوڑے دنوں میں اور کارکن اکٹھے کر لوں گا۔ ان 20 کی میری نظروں میں کوئی وقت نہیں جو کہ دھماکے میں ہلاک ہو گئے، کیونکہ وہ تمہارے ہی ملک کے نوجوان تھے۔ اور ہاں، تم سوچ رہے ہوگے کہ مجھے اس کا پتہ کیسے چلا، میں اس جگہ پر چھاپا مارنے والا ہوں۔ تو سنو پیارے، اگر تم اس نوجوان کا کالر کے اوپر آوازیں سننے والا آلہ لگا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ میں تمہیں اور تمہارے نام نہاد سیکرٹ سروس کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے پکڑ کر دکھاؤ۔ اور ہاں، کل کے اخبار میں بھی میرا چیلنج آئے گا، اور جب تم مجھے نہیں پکڑ سکو تو دنیا میں تمہاری اور تمہاری سیکرٹ سروس کا خوب مذاق اڑے گا۔ ہا ہا ہا۔ مارکو عمران نے خط پڑھ کر جیب میں رکھ لیا، اور بات واقعی پریشانی کی تھی، کیونکہ ابھی اس کے پاس مارکو کے خلاف کوئی کلو نہیں تھا۔ مارکو جو کہتا تھا وہ کر دکھاتا تھا۔ مارکو کو جس ملک میں پایا جاتا تھا، اس ملک میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ عمران نے اوور کوٹ پہنا اور فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس ہوٹل میں کھانا کھائے، اس کے بعد چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس معاملے کے بارے میں سوچے گا۔ ماہل کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ وہ ہوٹل مارٹو میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا، مگر ماریا کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی۔ اسے ماریا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماہل کے سامنے بیٹھی اسے گپ شپ لگا رہی تھی، مگر ماہل کو ان باتوں سے بالکل دلچسپی نہ تھی۔ اسے تو بس یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ملک میں کس لیے آئی ہے، اس کا مقصد سیر و تفریح کے علاوہ کچھ اور تو نہیں۔
کیا بات ہے، آج تم کچھ بے چین سے لگ رہے ہو، مریم مسکرا کر بولی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، ماہل نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر تیزی کے ساتھ سیدھا ہوا ان کی طرف آیا۔ یس سر، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ایک وسکی کی بوتل اور 2 گلاس لے آؤ۔ یس سر۔ پیارے، تم تو کہتے تھے کہ تم پیتے نہیں، اب یہ سب؟ پر ماہل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماہل وسکی گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ اس نے دونوں گلاس بھر لیے۔ ایک گلاس اس نے ماریا کی طرف سرکایا۔ ماریا نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور کسی پیاسے کی طرح ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ ماہل نے دوسرا بھی بھرا، پھر اس کی طرف بڑھایا۔ ماریا نے اسے گھورا، پھر بغیر کچھ کہے گلاس اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ آدھا گلاس پی کر اس نے باقی آدھا میز پر رکھ دیا۔ اب وہ نشے میں آؤٹ ہو چکی تھی۔ ماہل کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ وہ بولا، وہ تو مجھے کل کہہ رہی تھی کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر اس کے بعد ماریا بولتی چلی گئی۔ ماہل ساری کہانی بطور سن رہا تھا۔ ماریا کا کوئی ہوش نہیں تھا، بس وہ جھوم جھوم کر ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ دفتن ماہل بولا، مجھے یہ بتاؤ، مارکو نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کس مشن پر یہاں آیا ہے؟ نہیں، اس نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، البتہ وہ مجھے ایک دفعہ ایک بوٹ میں بٹھا کر ایک جزیرے پر لے گیا تھا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس نے مجھے وہاں لے جا کر پورا جزیرہ دکھایا اور کہا کہ یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ماہل سوچ رہا تھا، یہ کوئی بہت بڑا معاملہ لگتا تھا۔ اب اس کو عمران کو انفارم کرنا ہی پڑے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اور میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ آتا ہوں، تمہاری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ پھر ماہل اس کو اس کے کمرے تک چھوڑ آیا۔ کمرے تک چھوڑ کر آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کمرے کا نمبر معلوم ہو جائے۔ پھر وہ نیچے اتر کر ہال میں آ گیا۔ ابھی وہ اپنی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ نوجوان اس کے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہل نے منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس نوجوان کی یہاں آنے کی 1% امید نہ ہو۔ وہ نوجوان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ عمران کی گاڑی ہوٹل مائٹو کی طرف رواں دواں تھی۔ اس نے سوچا پہلے ہوٹل مائٹو میں جا کر کھانا کھایا جائے، پھر کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے وہ ہوٹل کے ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں اتنا رش نہیں تھا۔ عمران ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک ویٹر کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ یس سر، مگر عمران کچھ نہیں بول سکا۔ چہرہ یکدم غمگین ہو گیا۔ یس سر، اس بار ویٹر کی آواز کافی اونچی تھی۔ عمران ایسے اچھلا جیسے اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ ویٹر بھی بہلا گیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے اتنا اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے، خدا کا خوف کرو، میں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔ تم نے مجھے ایسے مخاطب کیا جیسے میں کاف کی کسی اونچی چوٹی پر براجمان ہوں، اور میرے کانوں کا تو تمہاری آواز نہ پہنچ رہی ہو۔ عمران کی زبان چل رہی تھی۔ سر، آپ آرڈر دیں، ویٹر جھنجھلایا۔ اچانک عمران کی نظریں ہوٹل کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازے سے ماہل اندر داخل ہو رہا تھا۔ ماہل عمران کا بہت اچھا دوست تھا۔ کسی تقریب میں وہ عمران کی مزاحیہ باتیں سن کر اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ماہل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے ساتھ والی میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے عمران کو نہیں دیکھا تھا۔ عمران نے جلدی سے ویٹر کو آرڈر دیا اور دوبارہ ماہل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمران نے سوچا ماہل سے گپ شپ کرنی چاہیے۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک ماہل کی میز پر ایک لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ چہرے کے حد و حال اور نقوش مصری لڑکیوں سے ملتے تھے۔ ماہل نے بھی اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ماہل اس لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر وہ باتیں کرنے لگے۔ ان کی آوازیں عمران تک بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ ویسے عمران کو حیرت ہو رہی تھی کہ ماہل کو تو لڑکیوں سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ عمران نے ایسے سر ہلایا جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ عمران ماہل کو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ جب ماہل نے ویٹر سے ایک بوتل وسکی کی منگوائی،
عمران نے حیرت سے سر پر ہاتھ پھیرا کیونکہ ماہل کو تو وسکی اور شراب جیسی چیزوں سے بے حد نفرت تھی۔ اتنی دیر میں ویٹر عمران کی میز پر کھانا سرو کر چکا تھا۔ اب عمران آہستہ آہستہ کھانا کھا رہا تھا مگر عمران کے کان بدستور ان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ لڑکی وسکی پی کر آؤٹ ہو چکی تھی۔ دفعتاً ماہل نے لڑکی سے کچھ پوچھا، پھر لڑکی بولتی چلی گئی جیسے جیالے عمران ساری باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ اس کی مسرت میں اضافہ ہوتا رہا۔ قدرت نے اتفاقاً اس کو اس معاملے کا ایک کلو مہیا کیا تھا۔ ماہل اس کو کمرے تک چھوڑنے گیا۔ عمران کو ماہل کی ذہانت پر رشک آ رہا تھا کہ کیسے اس نے اس لڑکی کو وسکی پلا کر اس کی ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ عمران نے کھانا ختم کر کے ویٹر سے بل منگوایا اور ماہل کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ماہل نیچے آتا دکھائی دیا۔ عمران نے بل پے کیا اور ماہل کی میز کی طرف لپکا۔ ماہل بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اٹھ کر معانقہ کیا، پھر دونوں میز پر بیٹھ گئے۔ اچھا تو عمران صاحب، اب آپ مجھے یہیں مل گئے، کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی تھی۔ ماہل کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ مجھے تم پر فخر ہے کہ کیسے تم نے اس کو وسکی پلا کر اس کی معلومات اگلوا لی۔ عمران کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ماہل کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ ارے تم اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ اور کوئی اور تھا جو تمہاری معشوقہ لے کر بھاگا تھا؟ میں تو انتہائی شریف سا نوجوان ہوں۔ عمران نے بخلانے کی ایکٹنگ کی۔ ماہل کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے عمران صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر آپ میری مبسوسہ بھی لے کر بھاگیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ارے آرام سے بولا، جولیا یہیں کہیں کان لگائے ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ اس نے سن لیا نا؟ تو میں کسی کی معشوقہ لے کر بھاگنے کے چکروں میں ہوں تو اس نے میرا حشر نشر کر دینا ہے۔ عمران نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بہت شکریہ کہ تم نے مجھے ایک قیمتی کلو فراہم کیا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اچانک عمران سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ماہل نے اس بات میں سر ہلایا اور عمران سے ہاتھ ملا کر ہوٹل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران بھی ہوٹل سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر واچ ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیک زیرو کا حکم دے رہا تھا، 0 کو کہو کہ مائٹو ہوٹل کے کمرہ نمبر 86 کی نگرانی کرے اور مسلسل رپورٹ دیتا رہے۔ یس سر، اوور اینڈ آل۔ عمران نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر نکلنے لگا۔ اس کا چلتا ہوں اس کے منہ میں چوئنگم ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ جاری ہے۔